ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 16 اگست 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پرمعارف خطاب، جسے بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا، یعنی عرفان الہی کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہم سے رابطے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائن کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، عرفان الہی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا نایاب روحانی خزانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کی راہیں نہایت دل نشین انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صرف رسمی عبادات یا ظاہری علم خدا کو پانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک اندرونی انقلاب، سچائی، عاجزی، دعا اور خدا سے سچے تعلق کی ضرورت ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو صرف عقائد کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم کتاب کے چند چنندہ نکات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں عرفان الہی کے اس کا پیغام کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف خالص توبہ کرتے ہوئے جھکو۔ تو سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو توبہ کے لیے جو 7 ضروری امور بیان فرمائے ہیں، اس کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے 1890-1891 میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر بھیجا ہے،
آپ نے اپنی بعثت کی کچھ اغراض، کچھ مقاصد بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ انسان اور اللہ کے درمیان قدورت، دوری، بود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے قبل دنیا میں یہ پیدا ہو چکا تھا۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ دہریہ ملحد ہو چکا تھا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے وہ بھی اللہ سے بہت دور، قبروں، پیروں، فقیروں، مجاوروں کے قریب چلے گئے تھے۔ اسی طرح باقی مذاہب کا حال تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کوشش کہ انسان کو اللہ کے قریب، مخلوق کو اللہ کے قریب لے جانا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ ایک سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام وہ عظیم الشان بزرگان تھے جنہوں نے کہ انسان کو اللہ کے قریب کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں، بلکہ اگر میں کہوں کروڑوں تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا، جن کے وہ رشتے جو اللہ سے بالکل منقطع ہو چکے تھے ان کو دوبارہ استوار کیا، بحال کیا، اللہ کے قریب کیا۔ اللہ ان کی سننے لگا، ان کی التجاؤں کو قبول کرنے لگا اور دنیا یہ بات دیکھنے لگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عہد مبارک میں بہت کوشش کی کہ انسان اللہ کے قریب ہو۔ آپ کی 80 سے زائد کتب، ملفوظات، تقاریر، مکتوبات، جگہ جگہ اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ کے ہر خلیفہ نے اپنے اپنے عہد مبارک میں یہی کوشش جاری رکھی۔ اسی کوشش کا تسلسل ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض خطابات فرمائے۔ ان میں سے ایک ہے عرفان الہی۔ عرفان الہی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ علم ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک، یہ اللہ کی صفات ہے۔ انہی میں سے اور قرآن مجید کا ذکر ہے غفور، تواب۔ ان صفات کے ذریعہ اللہ تک رسائی کرنا، اس کو کہتے ہیں عرفان۔ اللہ کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں عرفان، کہ مجھے کچھ نام تو پتہ ہیں، کچھ صفات تو پتہ ہے، ان صفات کے ذریعہ مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس تعلق سے بیان ہوئی ہے وہ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور توبہ قبول کر کے پھر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ ایک انسان اونٹ پر اپنا سامان لے کے کھانے پینے کا کسی جنگل میں جا رہا ہو، ریگستان میں، وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، وہ بہت تلاش کرے، اس کو کچھ نہ ملے، واپس آئے تو دیکھا وہ اونٹ اس کو مل گیا۔ جتنی خوشی اس انسان کو ہوگی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ صحیح رنگ میں حقیقی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ بھی پھر اس پہ لاکھ مہربانیاں کرتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، توبہ یا تواب یہ ہے کیا چیز؟ ویسے انسان کے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، استغفر اللہ، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ کچھ زیادہ فائدہ مند
طریق نہیں ہے۔ توبہ کو پہلے سمجھنا اور اس کے مطابق حقیقی رنگ میں دل کی گہرائیوں سے توبہ نکالنا، یہ ہے سب سے اہم کام۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس سے پہلے حضرت مسیح موعود نے اپنی تفسیر میں توبہ کے طریق بیان کیے ہیں۔ حضور نے 3 یا 4 مسیح موعود نے بیان کیے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 میں تقسیم کیا۔ ان 7 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں توبہ ہے کیا چیز، اور کیا کریں گے تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی، ورنہ وہ ایک تقیہ کلام ہی بن کے رہ جائے گا۔ سب سے پہلا امر یا پہلی شرط جو توبہ کے لیے ہے، گزشتہ گناہوں کا احساس اس کے دل میں ہو اور ندامت پیدا ہو جائے، اتنا نادم ہو کہ وہ پسینہ پسینہ ہو جائے کہ کون سے گناہ تھے جس کا میں ارتکاب اب تک کرتا چلا آیا۔ سب سے پہلی شرط ہے احساس ندامت و پشیمانی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو فرائض چھوٹ گئے، یہ ایک انسان ہے مسلمان کہلاتا ہے، برسوں سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ اب پچھلی نمازیں تو ادا ہو نہیں سکتی، لیکن جس دن اس نے توبہ کی اس دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ میری نمازیں چھوٹ گئیں، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، اے خدایا آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا رہا زکوٰۃ دے، اگر حج نہیں کیا اور حج فرض ہے وہ حج کرے۔ یہ دوسری شرط ہے کہ جو فرائض اس کے چھوٹ گئے اس کے اوپر احساس ندامت، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے عہد کہ میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا گزشتہ گناہوں کا ازالہ۔ گناہوں کا ازالہ کیا؟ جب وہ توبہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی اس نے کوئی چیز چوری کی ہے، کسی کا اس نے مال چوری کیا ہے، یہ اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ تیسری توبہ کی شرط ہے۔ چوتھا، اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، جا کے اس سے معافی مانگنا اور اظہار معذرت کرنا۔ چھٹا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبۃ نصوحہ۔ نصوحہ کہتے ہیں ایسا گناہ جس کے بارے میں وہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں اس طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ ساتواں ہے اپنے نفس کو ہمیشہ نیکی کی طرف مائل رکھنا، برائی کا خیال دل میں نہ آنے دینا، یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کے معنی ہے عزم مصمم کہ میں نے اب واپس نہیں جانا ان گناہوں کی طرف۔ اب یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، انسان کمزور ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد شیطان پھر اس کو رنگ لگاتا ہے، پھر وہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر انسان اسی مصیبت میں رہتے ہیں کہ توبہ کی، کچھ دن چلے، پھر شیطان نے، نفس امارہ نے پھر زور دیا، پھر واپس آ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا حل بتاتے ہیں کہ اس کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اللہ سے ہی دعا کرنی ہوگی، ایاک نعبد، اے میرے اللہ میں تیری اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے، شیطان مجھے دھوکہ نہ دے، اس سلسلے میں میں تیری استعانت چاہتا ہوں۔ اس میں پھر ایک واقعہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر سورہ عادیات میں بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس سے بات اور سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں ایک صوفی بزرگ تھے، ان کے پاس 1-2 شاگرد آئے تصوف پڑھنے کے لیے، علم صوفی پڑھتے رہے۔ جب ان کا تمام دروس مکمل ہو گئے اور وہ اپنے وطن میں وہ شاگرد جانے لگا، تو اس صوفی بزرگ نے پوچھا کہ تم نے تصوف کے تمام منازل طے کر لیے، سلوک طے کر لیے،
آج تم اپنے وطن واپس جا رہے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے وطن میں شیطان ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا سیدی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نہیں ہوتا؟ شیطان ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر وہاں جاؤ گے، تم نے تصوف سارا پڑھا ہوا ہے، شیطان تم کو پھر ورگلانے کی کوشش کرے گا، بھٹکانے کی کوشش کرے گا، کیا کرو گے؟ میں اس کا مقابلہ کروں گا، پھر بھٹکائے، پھر مقابلہ کروں گا، پھر بھٹکائے۔ کہنے لگے کہ اگر اسی طرح بھٹکاتے چلے گئے، وہ بھٹکاتا رہا اور تم مقابلہ کرتے رہے، تو تم تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اس صوفی بزرگ نے سمجھانے کے لیے ایک سوال اور کیا کہ تمہارا دوست ہے ایک، تم اس کے گھر جاتے ہو اور جب اس کے گھر پہ پہنچتے ہو تو تم دیکھتے ہو در پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اس کا، اور تم اندر جاتے ہو تو وہ کتا تو آپ کو جانے نہیں دیتا، کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اسے پتھر ماروں گا، میں ڈنڈے سے ماروں گا۔ کہنے لگے پھر بھی وہ آگے سے بھونکتا ہے، کہنے لگے پھر میں پتھر ماروں گا۔ کہنے لگے تم بھی اسی طرح ہی پتھر مارتے رہو گے تو دوست کے گھر تک پہنچو گے کب؟ تب اس شاگرد نے کہا میں اپنے دوست کو پکاروں گا کہ اے میرے دوست، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، یہ کتا آنے نہیں دے رہا۔ تب وہ دوست اس کتے کو روکے گا۔ اس صوفی بزرگ نے کہا بس یہی علاج ہے۔ شیطان ایک کتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے نہیں دیتا، یہ اللہ ہی کا کتا ہے، اسی نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ ورگلائے۔ تم اللہ کو پکارنا کہ یہ تیرے در کا کتا مجھے تیرے در تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کا علاج تو خود ہی کر۔ یہ صحیح مفہوم ہے۔ آج کی یہ دنیا گناہوں سے بھری دنیا ہے، نفس امارہ جگہ جگہ بھٹکاتا پھرتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھنا میرے خدایا۔ جو میں نے توبہ کی ہے، یہ توبہ مجھے منزل تک لے جائے، اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی مغضوب اور ضالین والے راستے پہ نہ چلائے۔ جب ایک انسان عزم کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تواب کے در پہ جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد بھی کرتا ہے، اس کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر جواب۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے سوالات بذریعہ ٹیکسٹ میسیج بھی موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال میں یہاں اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مکرمہ امت الشکور صاحبہ انڈیا سے وہ سوال بھیجتی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کی مصروف دنیا میں بہت کوشش کے باوجود نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی، اور دن کے دوران ذکر الہی اس رنگ میں نہیں کر پاتی جیسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ بنیادی عبادات ہی اچھے رنگ میں نہیں بجا لا رہی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت الشکور صاحبہ کا یہ سوال ہے کہ آج کل کے مصروفیت کے ماحول میں عبادات کا بجا لانا اور نماز میں اپنی توجہ کو قائم رکھنا، اس میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر اس نماز کی جو صلاۃ وسطی ہو، یعنی بیچ میں آنے والی نماز ہو۔ عموماً اس کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کی تشریحات میں بیان کیا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ وسطی سے دراصل وہ نماز ہے جو مصروفیت کے درمیان آئے، کام کاج کے بیچ میں جو نماز آئے، اس کی حفاظت سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری بہن نے یہ جو سوال کیا ہے، اس کا تعلق بھی دراصل اسی سے ہے کہ عمل کا ثواب جو ہے وہ تبھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے
جب ایک انسان ایسے ماحول میں عمل کرتا ہے جس میں اس عمل کا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے اس کو کوشش کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے اس کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب ایسے مواقع پر، اور مصروفیت کا جو آج کل کا زمانہ جس کی مثال دے رہی ہیں، اس مصروفیت کے زمانے میں اگر کوئی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار، اپنا وصال، اپنا عرفان انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو میں اپنی اس بہن کو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مصروفیت بے شک ہے، لیکن مصروفیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں نماز چھوڑ دینی ہے۔ نماز چھوڑنے کے نتیجے میں تو عرفان الہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات میرے ذہن میں آئی، حضور سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور نماز میں رقت نہیں آتی، دعا کرتے ہیں تو رقت پیدا نہیں ہوتی جو دعا کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ بناوٹی طور پہ ایسی شکل بناؤ، رونے والی شکل بناؤ، آہستہ آہستہ جب تم شروعات یہاں سے کرو گے تو آہستہ آہستہ ایسا موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ تمہارے اندر رقت پیدا ہوگی، اور دعا کے لیے جس رقت کی، جس تضرع کی ضرورت ہے، وہ تضرع اور رقت تمہیں حاصل ہوگا۔ تو مقصد اس کا یہ ہے، یہ بات بیان کرنے کا، کہ عمل کرتے جانا ہے، عمل چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ عمل کے نتیجے میں ہی، عبادات کے نتیجے میں ہی، دعاؤں کے نتیجے میں ہی، نماز کے باقاعدہ قیام کے نتیجے میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میری بہن نے یہ سوال کیا کہ کوئی دوسرا راستہ ہمیں بتا دیا جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ راستہ یہی ہے، اسی راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اس میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، ان رکاوٹوں کے باوجود اس راستے کو اختیار جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ملے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو جگہ جگہ اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے کہ دست در کار دل بایار، کہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ کام میں ہو، وہ مشغولیت میں ہو، مصروفیت میں ہو، اپنا کام کرتا جا رہا ہو، لیکن دل اس کا خدا تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ تو یہ چیز جب ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو مصروفیت کے اس زمانے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، عبادات کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور میں میری پیاری بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے بھی مصروف کوئی شخص ہے۔ جتنی مصروفیت آپ عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے زیادہ مصروف شخص کوئی دنیا میں۔ تو کیا ہمیں اپنے پیارے امام کے نمونے کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ کس طرح باقاعدگی کے ساتھ حضور عبادات بجا لاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ساری جماعت کے لیے کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بہانہ تراشنا کہ مصروفیت کا زمانہ ہے، اس میں عبادات بجا لانا، نماز پڑھنا مشکل ہے، یہ ایک بہانہ ہے، دل کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ملے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ آئیے ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عارف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب عرفان الہی میں گناہ کی مختلف قسم کے بارے میں کیا فرمایا؟ برائے کرم کس نے روشنی ڈالی ہے؟ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ عارف صاحب۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں گناہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بات بتائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اردو میں لفظ گناہ کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی میں اس کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پہ اسم، اس کی جمع آثام آتی ہے، اس کے معنی بھی گناہ۔ ذنب
من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ذنب کے معنی بھی گناہ کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیئہ، اس کی جمع سیئات آتی ہے۔ منکر اس کی جمع منکرات ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ کے لیے استعمال ہو۔ ہمارے پاس اردو اتنی محدود زبان ہے کہ یہ سارے مفہوم کے اعتبار سے سارے ہم ان کو گناہ میں سمیٹ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہر چیز اپنی جگہ الگ الگ ہے، اس کی تشریح الگ الگ ہے۔ بہرحال کیونکہ ان ساروں کی تفصیل تو اس وقت بتائی نہیں جا سکتی، لیکن مختصر طور پہ میں بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم اردو میں گناہ کہتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ عمدن کوئی ایسا گناہ کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ہے گناہ کبیرہ جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اور اس کی پھر سزا ملتی ہے اسلام میں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، اور اسلام نے ان کی حد رکھی ہوئی ہے اور اس کی سزا رکھی ہوئی ہے جو ایک مجرم کو ملتی ہے، اس کے بغیر یہ معافی نہیں ہوتی ہیں، اور یہی دنیا کے قوانین ہیں۔ ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے مگر وہ عمدن نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، لیکن اس سے ہو جاتا ہے، یہ گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور بعض عادتاً انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا قرآن نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا ہے، ان الحسنات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حسنات برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہوتی ہیں گناہ صغیرہ، وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو موٹے طور پر یہ دو قسمیں ہیں۔ آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گہرائی میں لے جا کے سمجھایا ہے کہ ہر گناہ کا انسان کی طبیعت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور ہر انسان سے اس کا تعلق الگ الگ ہے۔ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، دوسرا کرتا ہے اس میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ بہرحال آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، عرفان الہی کو بار بار پڑھیں گے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر جو سورہ نصر کی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس میں تواب من کل ذنب، وہاں حضور نے ذنب کی کافی تفسیر بیان کی ہے، گناہوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ وہ اس ضمن میں خاص طور پہ ہے کہ یہ مسیحی جو تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے، گناہ کا معافی کرنے کا اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ گویا العیاذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، العیاذ باللہ میں وہ لفظ کہہ نہیں سکتا، تو وہ اس کی وجہ سے حضور کو استغفار کے لیے کہا گیا، تو اس کا جواب حضور نے دیا ہے، اور گناہوں کی بہت قسمیں وہاں گنا کے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر وہ پڑھیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات آپ نکال لیں، ملفوظات میں جہاں کہیں گناہ کا ذکر آئے گا، آپ انڈیکس دیکھ لیں، ذنب کا، اسم کا، وہاں پہ حضور نے اس کی تشریحات کی ہیں، ہر موقع پہ اس کو الگ الگ بیان کیا ہے، تو وہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اختصار سے تو اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ،
یعنی جو خیال تمہارے دل میں آئے اسے خواہ تم عمل میں لاؤ یا پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ تو یہاں یہ وضاحت فرمانے کی درخواست ہے کہ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ عرفان الہی کا مضمون چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے اس معرکۃ الآراء خطاب میں بیان فرمایا ہے کہ عرفان الہی کا حصول انسان کو صفات الہیہ کا مظہر بننے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور صفات الہیہ کا مظہر بننے کے لیے انسان کے دل کا پاک ہونا اور انسان کے دل کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے حضور نے دو بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہی توبہ کی بات، جس کا بھی تفصیل سے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ذکر فرمایا کہ اپنا پچھلا حساب وہ صاف رکھے، اپنے پچھلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں اس کے میل کو دل سے دھوئے اور اس کو صاف کرے۔ اور دوسری بات حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگلا حساب بھی صاف رکھنا ہے، اور اگلا حساب صاف رکھنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے خیالات پاک ہوں۔ جب تک انسان کے خیالات پاک نہیں ہوں گے اس کا عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کے خیالات ناپاک ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا عمل بھی پھر برا ہوگا، اس کا عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس مضمون کو اس طرح حضور نے بیان فرماتے ہوئے آگے بیان فرمایا کہ خیال کے پاک ہونے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی برا خیال دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ برا خیال دل میں آئے گا، شیطان نے اس کی کوشش کرتے رہنا ہے اور برا خیال دل میں پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو برا خیال دل میں آئے اور اس کو قائم رکھا جائے، اس کو اپنے دل میں پیوست کر دیا جائے اور اس پر پھر عمل بھی کیا جائے اس کے مطابق، یہ وہ دراصل چیز ہے جس پر عمل کرنا، جس کو قائم رکھنا یہ ناجائز ہے۔ حضور نے مثال بیان فرمائی رشوت کی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں رشوت لوں گا، کوئی اچھے پوسٹ پہ وہ کام کر رہا ہے جہاں اس کو رشوت ملنے کا امکان ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں رشوت لوں گا، تو یہ خیال پیدا آتے ہی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ پھر یہ سوچنا بھی شروع کر دے کہ میں مواقع پیدا کروں، کون سے موقع پر میں رشوت لوں، کس آدمی سے کتنی رشوت لوں، اس طرح کے خیالات اس کے پھر اس کے نتیجے میں پھر آگے بڑھتے چلے جائیں اور عملاً پھر وہ رشوت لینا شروع بھی کر دے، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو ناپاک کر دیتی ہے اور اس کو برائیوں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اس کو قائم رکھنا مناسب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا برے خیال آئیں گے، ان کو دور کرنا ضروری ہے، ان کو قائم نہیں رکھنا ہے۔ اور حضور نے ایک بہت ہی آسان سا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی برا خیال انسان کے دل میں آئے تو اسی وقت اس کو کسی اچھے کام میں اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو لگانا چاہیے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو برا خیال خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر برے خیال کو دل میں آنے کے بعد پھر وہ قائم رکھے گا اور اس کے بارے میں پھر آگے اگلے پہلو بھی، اگلے سٹیپس جو ہیں وہ بھی سوچنا شروع کر دے گا، تو وہ پھر اس کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ بھی بیان فرمایا اسی ضمن میں حضور نے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خیال تو آیا اور گیا، دماغ کی چیز ہے، دل میں خیال آیا اور گزر گیا، کام ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے۔ خیال ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے، ایک صداقت ہے، اور خیال بنیاد ہے عمل کی۔ حضور نے بیج کی مثال بیان فرمائی کہ بیج ایک چھوٹا سا حقیر سا ایک دانہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس بیج کے اندر بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے، لیکن وہی بیج جب زمین میں جاتا ہے اور اس کے جو اجزاء جو بھی اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ اس کو میسر ہوتے ہیں، زمین کا مادہ وہ چوستا ہے، تو کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ بڑھ کے درخت کی حضور نے مثال بیان فرمائی کہ ایک چھوٹے سے بیج سے بڑھ کا درخت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح خیال کی حقیقت ہے، خیال ہی دراصل وہ بیج ہے جو آگے پھر برا عمل یا اچھا عمل بن جاتا ہے، بعض دفعہ چھوٹا، بعض دفعہ بڑا۔ تو اسی ضمن میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ خیال ایک حقیقت ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ وہی آیت جو بھی آپ نے بیان کی، حضور نے اسی آیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو بھی تمہارے دل میں خیال آتا ہے اس کو چاہے تم چھپاؤ
یا تم ظاہر کرو، اس کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، مواخذہ ہوگا اس کا۔ تو اس سے بھی حضور نے فرمایا، اس سے بھی یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ خیال بے حقیقت چیز نہیں ہے۔ خیال پر جب حساب ہونا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اس کی۔ اور پھر لیکن حضور نے یہاں پر اس آیت کے ذیل میں اس بات کو پھر بیان کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، کہ اس بات کو یہ یاد رکھنا چاہیے ذہن میں کہ صرف خیال کے آنے کے نتیجے میں مواخذہ نہیں ہے کہ کوئی برا خیال آ گیا اور انسان کا پھر اسی سے مواخذہ ہو، قیامت کے روز پھر اس کا حساب کتاب اس پر شروع ہو جائے کوئی برا خیال آتے ہی۔ حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، برا خیال کو جب ہم عمل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا مواخذہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ خیال ہے تو پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں بیان فرمایا کہ برا خیال ہو یا اچھا خیال ہو، وہ جب آئے اور پھر اسی کا چونکہ وہ وہی عمل کی بنیاد ہے، نیک عمل کی بھی اور برے عمل کی بھی، اس لیے اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن برے خیال کا مواخذہ اس وقت ہوگا جب وہ عمل میں تبدیل ہوگا۔ حضور نے یہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی ذکر فرمایا جو بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ حضور نے حدیث کے الفاظ تو نہیں بیان فرمائے، اس کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ میں نے اس حدیث کو نوٹ بھی کیا ہے، میں اس کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ حضور اس طرح کی آیت نازل ہوئی تو اگر ہر خیال پر ہمارا حساب ہوگا تو بعض دفعہ تو برے خیال خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، کہ جو کوئی نیک ارادہ کرتا ہے، نیک خیال جس سے کسی کے دل میں آتا ہے، نیک عمل کا خیال، اور اس کو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا فَكَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نیک خیال کو پھر عملی جامہ بھی پہناتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو 10 سے 100 گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ اگر کسی کے دل میں برا خیال آئے اور اس برے خیال کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں کوئی برا عمل نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے اس برے خیال کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا، فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَیِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر برے خیال کے نتیجے میں پھر عمل بھی کیا تو پھر اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تو اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ واضح طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ صرف برا خیال آنے کے نتیجے میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، برے خیال پر عملی جامہ اس کو پہنانے کے نتیجے میں اور برا عمل کرنے کے نتیجے میں ہی اس کا مواخذہ ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک حکایت جو ایک لطیفے کے رنگ میں بھی ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص کسی باغ سے آم کی ٹوکری لے کے جا رہا تھا، تو اس کے مالک نے اس کو پکڑا کہ کہاں آم، میرے باغ کے سے آم چرا کے لے کے جا رہے ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں پہلے میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی تو وہ آندھی اٹھا کے مجھے تمہارے باغ میں لے آئی اور میں پیڑوں کے اوپر گرا، میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو کچھ آم گر گئے، نیچے ٹوکری تھی وہ سارے آم جو ہے وہ ٹوکری میں جمع ہو گئے، تو میں ٹوکری اٹھا کے اب لے کے جا رہا ہوں، تو اس میں میرا اب کیا قصور ہے؟ تو باغ کے مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، آندھی تمہیں لے آئی اور آم جو ہے اس طرح جمع ہو گئے، لیکن اس ٹوکری کو تمہارے سر پہ کس نے رکھا؟ یہ ٹوکری جو تم گھر لے کے جا رہے ہو یہ تو خود بخود تمہارے سر پہ نہیں آئی، تو یہ تو تم نے جان کے تم ٹوکری سر پہ رکھ کے اب چوری کر کے لے کے جا رہے ہو اپنے گھر۔ تو اس کے جواب میں اس نے بس صرف وہ تو شرمندہ ہی ہونا تھا، وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ٹوکری میرے سر پہ کیسے آئی۔ تو سمجھانے کی بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب اس کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس برے خیال کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر عمل بھی ویسا کرتا ہے تو پھر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے خیالات کو اپنے دل میں انسان قائم رکھتا ہے برے خیالات کو،
تو پھر اس کا دل صاف نہیں رہ سکتا، اس کا دل پاک نہیں رہ سکتا، اس سے نیک اعمال نہیں ہو سکتے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو عرفان الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل اس بات کا خلاصہ ہے کہ خیالات کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ موضوع کی مناسبت سے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک عظیم مقصد انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کیا طریق بیان فرمائے ہیں، وہ کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو اغراض و مقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے ہیں، و یزکیہم، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے زکا، یزکی، اس کے معنی ایک نشو و نما یعنی بڑھنے کے بھی ہیں، اور ایک اس کے معنی ہے تطہیر، کسی کو پاک کرنا۔ یہ تطہیر پھر آگے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری جسمانی، ایک تطہیر قلبی اور نفسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طرح کی تطہیر اپنے صحابہ کرام کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزکیہم، اگر ہم تزکیہ چاہتے ہیں تو ہم کو ان اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے، تبھی یہ تطہیر باقی رہے گی۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑا، اگر ہم اس سے الگ ہوئے، یہ تطہیر باقی نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر ہم اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت کو شامل کریں، آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 700 حکموں میں سے کوئی ایک بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ نجات کا دروازہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے۔ اگر خود بند کر لیتا کہاں سے تزکیہ ہوگا اس کا؟ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا، اس کے اندر حجتیں نہیں پیدا کرنی ہوں گی۔ دیکھیں، جس وقت ہم تزکیے کی بات کر رہے ہیں، عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کام بتایا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ سارے کام جو سورہ جمعہ میں بتائے گئے یہ آپ نے بھی کیے اور آپ کے خلفاء بھی کرتے آئے۔ آج کے دور میں، آج جب ہم خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں سے گزر رہے ہیں، میں بڑے ادب سے اپنے افراد جماعت، احباب جماعت اور بچوں کو اور نوجوانوں کو کہوں گا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ ورچوئل میٹنگز میں جو تطہیر کرتے ہیں اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دیں۔ وہ تطہیر قلبی کے لیے وہ نصائح انتہائی ضروری ہیں عصر حاضر میں، چاہے وہ بچیوں کے سوالات کے جوابات ہوں، چاہے وہ بچوں کے ہوں، مجالس عاملہ کے ہوں، جب بھی سوالات ہوتے ہیں حضور اس کے جواب دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے دل میں اترتے ہیں، اور یہ وہ معنی ہے یزکیہم، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ وہ تطہیر اور تزکیہ کا کام ہر خلیفہ وقت نے کیا، اور عصر حاضر میں خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد اس کو دل دماغ میں اتارا جائے۔ بڑے ادب سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے خناس۔
युवस्विसु, وہ ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہے. آخری صورت ختم ہو گئی. یہ جو خناس کا وسوسہ ہے نا، آج بری طرح سے یورپ اور دجال نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی تطہیر کے لیے فقط علاج اور تریاق حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ کی یہ نصائح ہیں، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیفات اور قرآن مجید اگر غور سے پڑھا جائے تو خناس کے یہ جو فتنہ ہے اس سے تبھی بچا جا سکتا ہے. حضرت مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تزکیہ اور تطہیر کیسے ہوئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک وحشی قوم کو انسان بنایا، انسان سے اس کو باخدا انسان بنایا. آپ اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں احییتا اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشان، کہ تو نے صدیوں کے جو مردہ تھے ان کو تو نے زندہ کر دیا. پھر آپ فرماتے ہیں تارک الغبو کا وبدلوا من ذوقہ ذوق الدعائے بلیلۃ الاحزان، کہ یہ جو 5 وقت شراب پیتے تھے تو نے وہ شراب ان کو چھڑائی اور یہ رات کو تہجدیں پڑھنے لگ پڑے. اس سے بڑی تطہیر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کی، ان کا تزکیہ کیا. اب ایک یعنی جو حضرت مسیح السلام نے تطہیر اور تزکیے کا کام کیا، یزکیہم کا جو فریضہ ادا کیا، اور وہ ابھی تک اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے، اس کی صرف میں ایک مثال بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت میاں محمد دین صاحب، کھاریاں گجرات کے تھے. آپ ان خوش قسمت شخصیات میں سے ہیں جو کہ 313 صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے، اور پھر آپ 313 درویشان کرام میں بھی آپ کا نام شامل ہے. یہاں بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک پٹواری گردور اور اس فیلڈ کا آدمی تھا. میں جو یہ دہریے تھے ان کے لیکچر سن کے میں اللہ سے بہت دور جا چکا تھا. اسلام، اللہ کیا ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا. کسی ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ براہین احمدیہ ہے، یہ بھی پڑھ لیں. کہتے میں نے وہ براہین احمدیہ لے لی، اور براہین احمدیہ پڑھنے کے بعد جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، صفحہ 90 پہ پہنچا، میری ساری دہریت کافور ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا. اور اس کے بعد جب صفحہ 149 وغیرہ پہ پہنچا، مجھے اللہ کی طرف ایک کشش پیدا ہوئی. سردیوں کے جنوری کے دن تھے، کوئی پانی نہیں تھا، ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی تھا، میں نے اس سے نہایا، اور نہانے کے بعد میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. اور پھر میری نماز کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا. آپ فرماتے ہیں براہین احمدیہ کیا ہے؟ دہریت کے زہر کا ایک تریاق. آپ فرماتے ہیں یہ تشنہ روحوں کے لیے آب حیات، بحر زخار ہے. یہ ہے وہ جو کہ یزکیہم، کہ وہ تزکیہ کرے گا. تزکیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا. بار بار آپ تزکیے کا ذکر آتا ہے. ابھی ایک سوال ہوا کہ نماز میں وساوس آتے ہیں، ایک بڑی مصیبت ہے. اس کے بارے میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ جلندھر میں قیام پذیر تھے. وہاں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اہل اللہ انسان کے دل کی بات کو جان لیتے ہیں. تو میرے دل میں ایک بات ہے، دیکھتے ہیں مسیح السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں.
مسیح انسان تقریر کر رہے تھے، ایک دم تقریر کرتے کرتے آپ منشی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، اور منشی صاحب نے جو سوال اپنے دل میں رکھا تھا وہ یہ کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں وساوس مجھے تنگ کرتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ حضرت مسیح السلام نے ان کی طرف دیکھا اور بڑی گہری نظر سے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تکرار سے بار بار یہ پڑھو، بار بار یہ پڑھو، وساوس ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے یزکیہم، تطہیر کرنا، صفائی کرنا ان خیالات کی جو دجال موجودہ زمانے میں پیدا کرتا ہے، اور یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں ہے۔ آج مخالفین احمدیہ جو کہہ لیں کہہ دیں، ان کو جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جائیں، مگر یہ تذکیر، تطہیر اور تزکیے کا کام یہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے کیا، اور عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں اور عمر میں برکت دے، اور جماعت کو آپ کی نصائح سے استفادہ کرتے ہوئے عرفان الہی کے منازل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاسبے کے کیا طریق بیان فرمائے ہیں، یہ فرمانے کی درخواست۔ جی جزاکم اللہ۔ عرفان الہی کے ضمن میں تزکیہ نفوس کا بھی ذکر ہوا، اسی ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطاب میں اس حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان کا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بھی تزکیہ نفس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے، اپنے دل سے پوچھتا رہے اور یہ جائزہ لیتا رہے اپنا کہ وہ کس راستے پہ گامزن ہے، کیا وہ نیکیاں بجا لا رہا ہے، کیا وہ برائیاں بجا لا رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، برے عمل کر رہا ہے۔ اس چیز کے جائزے کا نام دراصل محاسبہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ سے اس بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 7 کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث کرے گا سب کے سب کو، اور فینبئہم بما عملوا، اور پھر ان کو بتائے گا ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے۔ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو گن کے رکھا ہوگا، شمار کر کے رکھا ہوگا، محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔ وَنَسُوهُ، لیکن وہ ان اعمال کو بھول گئے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جن اعمال کا انہوں نے حساب رکھنا چاہیے تھا، جن اعمال کے بارے میں ان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے تھا کہ ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، اس کے بارے میں وہ بھول گئے ہوں گے۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمائی، اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں کہ برے کام کر رہے ہیں، اپنے نفسوں سے پوچھنا ہے۔ اور اسی ضمن میں جیسے کہ ابھی آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں سے کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے تمہارے اعمال کے بارے میں، اس سے پہلے اپنا حساب لو اور اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر محاسبہ کے طریق کیا ہیں، وہ کس طرح اس کی تفصیلات حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ کس طرح محاسبہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بعض چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے محاسبہ کرنے میں ان کو دقتیں بھی پیش آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دو بنیادی چیزیں ہیں دراصل محاسبے کے سلسلے میں۔ ایک محاسبہ وہ ہے جو جز کے بارے میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک
صرف ایک عمل کے بارے میں محاسبہ، کوئی انسان کوئی عمل کرنے لگے تو اس کے بارے میں اس نے محاسبہ کرنا ہے کہ یہ کیسا عمل ہے جو میں کر رہا ہوں. اور دوسرا حضور نے فرمایا وہ محاسبہ ہے جو کل کے بارے میں ہے، یعنی تمام اعمال جو انسان نے کیے ان کا محاسبہ انسان نے کرنا ہے کہ میں نے نیک عمل کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں. جو یہ جز والا محاسبہ ہے، ایک عمل کا محاسبہ، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے جب ایک انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس نے اپنے نفس سے پوچھنا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ کس غرض سے کر رہا ہوں، یہ اپنے نفس سے پوچھے. وہ اگر وہ برائی کوئی کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کوئی چوری کرنے لگے تو اپنے نفس سے پوچھے یہ چوری میں کیوں کر رہا ہوں، کس مقصد سے کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے اس کا نفس اس کو یہ جواب دے گا کہ مال کے حصول کے لیے. تو پھر اس کا نفس اس کو بتائے گا کہ مال کے حصول کا یہی ذریعہ ہے، صرف یہ تو ناجائز ذریعہ ہے، اور یہی چیز اگر میرے مال کے بارے میں کوئی اور سوچے تو کیا میں اس کو قبول کروں گا، برداشت کروں گا. تو اس طرح اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا اور اس کو برے عمل سے روکے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کام کے بیچ میں اس کو محاسبہ کرنا ہے اور اپنے نفس سے سوال پوچھنا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کے لیے جو میں نے ذریعہ اختیار کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. بعض دفعہ انسان نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ذرائع غلط استعمال کرتا ہے. تو یہ سوال جب انسان اپنے نفس سے پوچھے گا، غلط ذریعہ استعمال کر رہا ہوگا تو اس کا نفس ملامت کرے گا. حضور نے فرمایا پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے جب عمل کے اختتام پر آتا ہے، عمل ختم ہونے کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے یہ پوچھے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا. اگر اس کا نتیجہ برا نکلا اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوا تو پھر یہ نیک عمل نہیں ہوا، یہ پھر برا عمل ہوا. تو پھر وہ اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا کہ یہ تو برا عمل تھا. بے شک نیک عمل کیا میں نے، لیکن اس کا نتیجہ چونکہ برا نکلا اس لیے وہ عمل بھی برا ہو گیا. لیکن اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کے اندر تذلل اور انکسار پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا کام ہے. پھر اس کا نفس اس کو کہے گا کہ اس کام کو مزید کرتے چلے جاؤ. تو یہ تو ہو گیا جز کے بارے میں محاسبہ. پھر کل کے بارے میں محاسبہ بھی حضور نے فرمایا کہ بہت سارے اعمال کو اکٹھا تو انسان نہیں سوچ سکتا کہ کیا 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 کام میں نے کیے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقسیم کرے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سے اعمال ہیں، نفس کے بارے میں کون سے اعمال ہیں، لوگوں کے بارے میں کون سے اعمال ہیں، اس طرح ان کی جز بندی کرے، تقسیم کرے اور پھر ان کے بارے میں سوچے. اور پھر حضور نے، چونکہ وقت مختصر ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک بہت ہی آسان ذریعہ جو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے حضور نے بیان فرمایا کہ سب سے آسان ذریعہ محاسبہ کا اور اپنے دل سے سوالات پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے. قرآن مجید کا باقاعدگی سے مطالعہ کرے جتنا اس کو توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور اس میں پھر نشان لگائے، اوامر پر نشان لگائے، نواہی پر نشان لگائے کہ کون سا امر ہے جو میں کر رہا ہوں، کون سا نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو جب نشان لگائے اور غور کرتا رہے اور اپنے نفس سے پوچھتا رہے تو اس کے نتیجے میں اس کے نفس کا محاسبہ ہوگا. اور حضور نے ضمن میں فرمایا کہ قرآن مجید ایک انجینئر ہے جو روحانیت کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید کا باقاعدگی کے ساتھ مطالعے اور احکام اور اوامر اور نواہی پر نشان اور پھر اپنے نفس کے بارے میں سوال کرتے رہنا اور غور کرتے رہنا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے نفس سے سوال کرنے کا اور اپنا محاسبہ کرنے کا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے. دنیا اس قسم کے شبہات کے ساتھ خراب ہوئی ہے. بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوئے مگر ان کے رنگ میں رنگین ہیں اور اسی وجہ سے دین میں سست ہو رہے ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صادقوں کی صحبت میں رہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ بتازہ نشان دیکھتے رہیں. پھر وہ جس طرح پر چاہے گا اور جس راہ سے چاہے گا معرفت بڑھا دے گا اور بصیرت عطا کرے گا اور سلج قلب ہو جائے گا. ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404 مطبوعہ ربوعہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر کسی اور دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا